دوستو، چائنا میں مسلمانوں پر ہونے والا خطرناک ظلم و ستم آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ چائنا کے اس علاقے کو شنجیانگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایریا کے حساب سے یہ چائنا کا سب سے بڑا صوبہ بھی مانا جاتا ہے، جہاں پر رہنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر آبادی اوئیگر مسلمانوں کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر چائنا کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ وہ خطرناک اور دردناک ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ لوگ نہ صرف اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا دل بھی اندرونی طور پر رونے لگے گا اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں روک سکیں گے۔ دراصل دوستو، شنجیانگ نام کا یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی چائنا کا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کسی دور میں یہاں پر ایسٹ ترکستان نام کا ایک دیش آباد ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں چائنا کی طرف سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب ظاہر ہے جب یہاں پر پہلے سے ہی مسلمانوں کا دیش آباد تھا تو اس میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہی تھی، اسی لیے قبضہ کرنے کے بعد سے ہی چائنا کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ ہو نہ ہو کبھی نہ کبھی اس علاقے میں رہنے والے مسلمان چائنا کے خلاف بغاوت ضرور کریں گے اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے کو ایک بار پھر سے حاصل کر کے اس کو اپنا ایک آزاد دیش بنانے کی کوشش کریں گے۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے ہی چائنا نے اس علاقے میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر الگ الگ طرح سے خطرناک ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، تاکہ یہ لوگ ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنی سوچ، اپنے کلچر اور اپنے دھرم یعنی ہر چیز کو چھوڑ دیں، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ نئی چیزوں کو اپنانا شروع کر دیں، جن نئی چیزوں میں چائنیز کلچر اور ان کا دھرم یعنی کمیونزم بھی شامل تھا۔ مگر ظاہر ہے چائنا اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی فیوچر میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آنکڑے دکھاتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی اس علاقے میں رہنے والے ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسلمان صرف اور صرف چائنا کے خطرناک ظلم و ستم کی وجہ سے ہی شہید ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب وہی مسلمان ہیں کہ جنہوں نے چائنا کے خطرناک ظلم و ستم کی وجہ سے مرنا تو پسند کیا، مگر اپنی آئیڈیولوجی، اپنی سوچ، اپنا کلچر، یہاں تک کہ اپنے دھرم کو چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر بھی رضامندی نہیں دکھائی۔ دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف چائنا کے اندر مسلمانوں پر حد سے زیادہ خطرناک ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف دنیا کے زیادہ تر دیش ان مسلمانوں پر ہونے والے خطرناک ظلم و ستم کے خلاف ذرہ برابر بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور سے مسلم دنیا یعنی وہ سارے مسلمان دیش کہ جن کو ان لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر سب سے پہلے آواز بلند کرنا چاہیے تھی، وہ تو مانو ہمیشہ سے ہی خاموش رہتے ہیں، اور خاموش رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے چائنا کا طاقتور ہونا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں لگ بھگ ہر چیز میں چائنا دنیا میں سب سے آگے نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا اپنے مال و دولت کے ذریعے سے دنیا کے زیادہ تر دیشوں کا منہ بند رکھتا ہے۔ دوستو، ایک پترکار کی طرف سے شنجیانگ کے ایک ایسے اوئیگر مسلمان کا انٹرویو لیا گیا ہے کہ جو اس علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا اصلی نام عبدالسلام ہے، اور یہ کوئی عام اوئیگر مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایسٹ ترکستان نیو جنریشن موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کا انٹرویو آپ سبھی لوگوں کو بھی ضرور سننا چاہیے، کیونکہ یہ انٹرویو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کو نکال دینے والا ہے۔ جس کسی نے بھی اس انٹرویو کو دیکھا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر آج کے دور میں بھی کہ جب ہماری دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے تو کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا زیادہ خطرناک ظلم و ستم کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک خاص دھرم سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کا نام اسلام ہے۔ عبدالسلام سے جو سب سے پہلا سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آخر چائنا آپ کے اس موومنٹ کو دبانا کیوں چاہتا ہے۔ اس پر عبدالسلام نے جواب دیا کہ چائنا کی گورنمنٹ ہمارے کلچر، ہماری نسل، ہماری قوم اور ہمارے دھرم سے الگ ہٹ کر ہم کو صرف اور صرف ایک پہچان دینا چاہتی ہے، اور وہ پہچان ہے چائنیز، یعنی چائنا کی گورنمنٹ میں اس کا ہر شہری یا تو چائنیز ہے یا پھر چائنا کا دشمن، اس کے پاس کوئی بھی تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1955 تک ہم اس علاقے میں اپنے دھرم کو پوری آزادی کے ساتھ فالو کر سکتے تھے۔ 1955 تک یہاں پر بہت سارے شریعہ قانون بھی لاگو تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے پہلے شریعہ قانون میں تبدیلی کرنا شروع کی گئی، اور بعد میں وقت آنے پر پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا،
اور جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پر لاگو کیا گیا وہ تھا کمیونزم کا، یعنی چائنا کے اس سب سے مشہور دھرم کا کہ جس میں لوگ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اسی سسٹم کو ہی تب سے ہی لگاتار یہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہزاروں مسلمان اپنی جان تو دے چکے ہیں مگر اس سسٹم کو اپنانے کے لیے راضی نہیں ہوئے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز آگے انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں الپ سنکھیکوں کو اپنے دھرم کو فالو کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر آپ لوگ چائنا میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ چائنا کا قانون تو ہم لوگوں کو آتنکوادی سمجھ کر ہمارے گھر اور ہمارے بیڈ روم میں بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے یہ اتنی زیادہ بھابک ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہوتا، یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ہی مار لینا جائز ہوتا، تو میں یہ سب کچھ بتانے سے پہلے مرنا پسند کرتا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ہر فوجی ہمارے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو زبردستی ان خطرناک کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ جن کو چائنا کی گورنمنٹ ری ایجوکیشن کیمپ کا نام دیتی ہے۔ چائنا کی گورنمنٹ کے مطابق وہ اس کیمپ میں بچوں کی سوچ میں سدھار کرتے ہیں تاکہ وہ کٹر سوچ کے نہ بن سکیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ یہاں پر بچوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ زنجیروں سے باندھ کر حد سے زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا ثبوت ابھی 2-3 سال پہلے ہی سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے سے بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین کر ایسے غائب کر دیا جاتا ہے کہ مانو وہ کبھی اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ وہ بیچاری مائیں اپنے بچے کی تصویر کو لے کر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں مگر دوبارہ اپنے بچے کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتی ہیں۔ ہزاروں مسلم نوجوانوں کو نہ صرف نامرد بنایا گیا ہے بلکہ بے شمار مسلم لڑکیاں زیادتی کا بھی شکار ہوئی ہیں، مگر دنیا کے کسی بھی انسان تک اس بات کی خبر نہ پہنچ سکی۔ دوستو، سن 2016 یا 17 کے قریب سے ہی چائنا کی گورنمنٹ نے لاکھوں ایسٹ ترکستان کے مسلمانوں کو کیمپس میں بند کر کے وہاں پر ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے اوپر وہ خطرناک اور ڈراونا ظلم و ستم کیا گیا کہ یا تو یہ دم توڑ دیں یا پھر چائنا کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک رپورٹ کی مانیں تو سن 2013 سے لے کر 14 کے بیچ میں چائنا گورنمنٹ کے بہت سارے خفیہ ایجنٹ اس علاقے کے بہت سارے گاؤں اور شہروں میں گھومے تھے اور ایک ایک کر کے ہر انسان کا انٹرویو لیتے ہوئے یہ معلوم کیا تھا کیا تم مسلمان ہو، کیا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور جس کسی نے بھی اس دور میں صحیح جواب دیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ آج ان کیمپس میں قید ہیں۔ ان قید ہونے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ آج کے دور میں اس خطرناک اور ڈراونے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں دنیا کا کوئی بھی انسان صحیح طور پر کچھ نہیں جانتا ہے۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ان کیمپس کے اندر کی کچھ ڈراونی تصویریں بھی وائرل ہو جاتی ہیں، مگر وقت سے پہلے ہی چائنا ان تمام چیزوں کو بھی ہمیشہ کے لیے دبا دیتا ہے اور کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل پاتا ہے۔ دوستو، بہت ساری ڈراونی اور رلا دینے والی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے تھے، مگر بعد میں جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ حکمران ہی اصلی رب ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی فرعون کی اس حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے ہمارے بچے بھی ان کیمپس کے اندر سے موسیٰ بن کر نکلیں گے جو آنے والے دور میں چائنا کی فرعونی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہماری دنیا کے کسی دیش کی مائنورٹیز کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کی خبریں ہمارے انٹرنیٹ پر ضرور آتی ہیں، مگر ایسٹ ترکستان کے مسلمان تو وہ ہیں کہ جن کے ظلم و ستم کی خبر بھی دنیا تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر یہ ظلم و ستم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے میں اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر سکا ہوں، ان لوگوں کو بھی لگاتار ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن یاد کیا تھا تو میں بہت چھپ کر پڑھا کرتا تھا، کیونکہ چائنا کے اندر قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا ایک بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اس کو وہ سزا دی جاتی ہے کہ جس سے سامنے والے کی روح کانپ جائے اور وہ کبھی بھی اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم وضو کرنے کے لیے ایک دور چشمے پر جایا کرتے تھے،
वहाँ वज़ू बनाकर बहुत जल्द ही फजर की नमाज अदा कर लिया करते थे और फिर अंधेरा ख़त्म होने से पहले ही अपने घर पर लौट आया करते थे, ताकि हमको ऐसा करते हुए या वहाँ से आते हुए कोई इंसान देख ना ले, क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो समझो हमारे साथ वो किया जाएगा कि जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। इंटरव्यू देने वाले अब्दुल सलाम का ये भी कहना है कि मुझे आज के दौर में इस मुस्लिम दुनिया से कोई उम्मीदें नहीं हैं, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे रब से उम्मीद है और उसी पर भरोसा है। एक न एक दिन वो हमारी ज़रूर सुनेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।